نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الفاتحہ کا سب سے پہلا جملہ الحمدللہ ہے کہ تمام کمالات اور تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی، رب العالمین وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کا پالن ہار ہے۔ اس لیے ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے۔ خدائی اور الہی صفات کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس دوسری آیت میں دوسری دلیل اس کی بیان کی گئی، الرحمن الرحیم، کہ جہان کی جو وہ پرورش کر رہا ہے، پورے جہانوں کو اور جہان والوں کو وہ پالنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے کہ اس لیے تربیت کر رہا ہے، پال رہا ہے، رزق دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم فرمایا یہ صرف اور صرف اس کی رحمت ہے، اس کے رحمت کے نتیجے میں یہ ساری کائنات چل رہی ہے، زمین کا نظام بھی، آسمانوں کا نظام بھی، فضاؤں کا نظام بھی، دریاؤں کا نظام بھی، ہواؤں کا نظام بھی، بارشوں کا نظام بھی، یہ سب نظام صرف اور صرف اس کی رحمت کی وجہ سے، اور اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے جس سے یہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن بھی بنائے اور رات بھی بنائی۔ یہ دن اور رات کا جو نظام چل رہا ہے یہ صرف اور صرف اس کی رحمت ہے۔ اس نے رات بنائی لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، تاکہ تم اس میں سکون کرو۔ تمہارے دنوں کی جو تھکاوٹ ہے، دن بھر کی جو محنت اور کوشش کی وجہ سے انسان کا جسم تھک جاتا ہے، جواب دے جاتا ہے، فرمایا اس نے رات بنائی لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ آرام کرو، تمہاری ساری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ فرمایا یہ اس کی رحمت ہے جو تم روزانہ دیکھتے ہو، جو روزانہ دیکھتے ہو، ہر وقت دیکھتے ہو، کس طرح جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر سونے کے بعد بالکل فریش ہو جاتا ہے آدمی، سر میں درد ہو رہا ہے، آرام کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے تھوڑا کر دیتے ہیں، پھر پتہ لگ جاتا ہے انسان کو، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی کدھر کبھی کدھر، یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، روزانہ جب تم آرام کرتے ہو، نیند کرتے ہو، روزانہ تمہاری ساری ٹیوننگ ہو جاتی ہے، سب صفائی ہو جاتی ہے، ہر چیز پھر بیلنس اپنی اپنی جگہ میں آ جاتی ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ نے دن بنایا تاکہ تم روزی کما سکو، اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو۔
اور اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لا سکوں، یہ دن بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ رزق بھی اللہ کی رحمت ہے، تمہیں مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور بیوی اور بچوں کا مل جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ وہ من رحمت ہی، یہ سب کچھ اس کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے، رحمت سے ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بھی کیا بیان کی، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، فرمایا میں بھی رحیم ہوں، بڑے بڑے رحم کرنے والے ملیں گے، پس رب العالمین جیسا رحمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے آپ کو بھیجا، تو کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن مجید میری اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہیں۔ خود اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ از اول تا آخر تمہارے لیے رحمت ہے۔ جو قرآن پڑھتا چلا جائے گا، الفاظ پڑھے گا، اللہ اکبر، اللہ سے عقیدت بڑھتی جائے گی، معانی سمجھے گا، عقیدہ بنتا چلا جائے گا۔ جب رب سے عقیدت بھی ہو جائے اور انسان کا عقیدہ بھی بن جائے تو فرمایا پھر اس پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں، رب کی رحمتیں اس پر جو ہے وہ نازل ہوتی چلی جائیں۔ تو یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیں تو روئے زمین پر کوئی ایک جاندار بھی زندہ نہیں بچ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ جو چل رہا ہے صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا تم کتنا ظلم کر لو، اپنی جانوں پر کتنا ہی ظلم کر لو، گناہ کر لو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر لی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو اوروں پر رحمت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، اللہ بھی انہی پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اللہ کو بھی اپنے بندوں میں سے وہی بندے پسند ہیں جو رحمت کرنے والے ہیں، جو رحمت کرنے والے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں زمین والوں پر تم رحم کیا کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحمتیں کرے گا۔ زمین والوں کے لیے تم مہربان بنو نا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مہربان بن جائیں گے، تمہارے لیے مہربان بن جائیں گے۔ میں یہ چاہوں کہ میں تو کسی کے ساتھ نرمی نہ کروں، میں تو شفقت نہ کروں، میں تو مہربانی نہ کروں، اور اللہ میرے اوپر مہربانیاں کرے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر ہمیں بھی رحمت سے پیش آنا پڑے گا، اس کی مخلوق پر ہمیں بھی رحمت کرنا ہوگی، پھر آسمان والا بھی ہمارے اوپر رحمتیں برسائے گا۔ اور پھر دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اپنی صفت رحمت کو ذکر کیا۔
الرحمن الگ ذکر کیا اور الرحیم الگ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. ہیں تو دونوں رحمت سے ہی ہے نا. ایک مرتبہ بھی اللہ ذکر کر دیتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ نے اپنی صفت رحمت 2 مرتبہ ذکر کی، الرحمن الرحیم. حضرات مفسرین کرام نے ان دونوں صفات کے درمیان بڑا خوبصورت فرق بیان کیا. یہ تو ہم چند موٹی موٹی باتیں جو عام فہم ہیں یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں، یا مجھے یوں سمجھ لیے جتنی آتی ہیں میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ تو قرآن ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر جو جتنا غوطہ لگاتا ہے اللہ اسے اتنے ہی ہیرے جواہرات اور موتی عطا فرما دیتے ہیں. وہ نکالتا چلا جاتا ہے، نکالتا چلا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں ان دونوں صفتوں میں بڑا فرق ہے، الرحمن اور الرحیم دونوں. ایک تو یہ ہے کہ الرحمن کہا جاتا ہے اس ذات کو جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت عام ہو، سب کے لیے ہو، اس کی کوئی حد بندی نہ ہو، اس پر رحمت کرنی ہے، اس پر نہیں کرنی، اس کو دینی ہے، اس کو نہیں دینی، ہر ایک پر رحمت، اس کو کہتے ہیں الرحمن. اور الرحیم کہتے ہیں جس کی رحمت کامل ہو. رحمت تو ہے لیکن اس کی رحمت میں کوئی نقصان نہیں، کوئی کمی نہیں، کامل درجے کی رحمت جس کے پاس ہو اس کو رحیم کہا جاتا ہے. تو فرمایا اللہ کی رحمت عام بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر دیکھو اللہ کی رحمت سب کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان والوں کو بارش دیں گے اور کافر ہیں فلاں علاقے میں رہتے ہیں ان کو نہیں ملے گی، ان کو رزق ملے گا ان کو رزق نہیں ملے گا، ان کو پانی فلانے کو پانی ملے گا اور فلانے کو نہیں ملے گا. نہیں، اللہ کی رحمت عام ہے. اللہ ان کو بھی دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کا رزق کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی رحمت ان پر بھی ہے اور اللہ کی رحمت ان پر بھی ہے جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے. اللہ کی رحمت ان پر بھی ہے، نام لینا تو دور کی بات، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں. اللہ ان کو بھی دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، وافر دیتا ہے. بلکہ تجربہ تو یہ ہے اللہ اپنے در پر آنے والوں کو روکھی سوکھی پہ راضی کر لیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو اللہ مرغن غذائیں عطا کرتا ہے. فرمایا یہی تو رحمان ہے نا، کہ بندہ تو کیا ہے جس کی میرے ساتھ نہیں بنتی، دل سے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، میں اسے کوئی چیز دینا تو دور کی بات، میں تو سلام کرنا گوارہ نہیں کرتا. انسان کا تو یہ معمول ہے نا، انسان کا تو یہ مزاج ہے. اور نہیں یار ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، فلاں دن بھی ایسی بات کر رہا تھا، اس طرح کہہ رہا تھا، دفع کرو یار، چھوڑو، ہمیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو انسان میری نافرمانی کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، میرا نام نہیں لیتا، بلکہ جس وقت عین وہ نافرمانی میں ہوتا ہے میں اسی وقت اس کی طرف اپنا رزق بھی بھیج رہا ہوتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس کا رزق بند کر دوں، اس نے میرا نام نہیں لیا. فرمایا اسی کو تو الرحمن کہا جاتا ہے، الرحمن کہا جاتا ہے. اور یہی صفت بندے میں بھی ہونی چاہیے کہ کسی کی کمی کو دیکھ کر، کسی کے نقصان کو دیکھ کر متنفر ہونے کے بجائے اس پر اور شفقت کریں. ہو سکتا ہے آپ کی شفقت سے ہی وہ ٹھیک ہو جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ ایک رئیس آدمی، مالدار آدمی، ایک درویش کی، فقیر کی مدد کیا کرتا تھا. ایک دن دیکھا اس سردار نے اس کی کسی حرکت کو جو اسے اچھی نہ لگی، مناسب نہ لگی، تو وہ جو اسے دیا کرتا تھا نا خرچ، وہ بند کر دیا، نہیں دے رہا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے ایک دن اس سے ملاقات کی. میں نے کہا دیکھ
تو نے ایک دن اس کی حرکت دیکھی نہ تو تو نے دینا بند کر دیا۔ میرے رب کو بھی تو دیکھ، روزانہ تیری نافرمانیاں دیکھتا ہے پر تیرا رزق کبھی نہیں بند کرتا وہ۔ تو کون سے گناہوں سے پاک صاف ہے کہ تیرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے؟ دودھ سے دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے آسمان والے کی کہ پھر بھی رزق بند نہیں کرتا، وہ دیتا جا رہا ہے۔ فرمایا اس کو کہا جاتا ہے الرحمن۔ الرحیم، جس کی صفت کامل درجے کی ہو، اور اللہ کی صفت سے اعلیٰ صفت تو ہو ہی کسی کی نہیں سکتی، کمال والی صفت ہو ہی کسی کی نہیں سکتی۔ جتنی کمال کی یہ صفت رب العالمین کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں۔ اور کامل درجے کی رحمت اللہ ایمان والوں پر آخرت میں فرمائیں گے اور اس کے نتیجے میں انسان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ کامل درجے کی رحمت ہوگی تو انسان وہاں جائے گا۔ تو گویا کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ یہاں اس کی رحمت عام ہے، ماننے والوں پر بھی اور نہ ماننے والوں پر بھی۔ اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ وہاں اس کی رحمتیں صرف اور صرف ایمان والوں پر ہی بند ہوں گی، ساری رحمتیں انہیں کو عطا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک فرق یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو ملنے والی نعمتیں ہیں یہ دو طرح کی ہیں۔ بعض نعمتیں تو ایسی ہیں جو بہت بڑی بڑی نعمتیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں، زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بعض نعمتیں بہت بڑی بڑی ہیں اور بعض نعمتیں ان کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، باقی تو ہر نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں وہ نعمتیں چھوٹی ہیں۔ تو فرمایا کہ بڑی نعمتیں دینے والا بھی رحمان ہے اور چھوٹی نعمتیں دینے والا رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ بیان فرمائی گئی کہ کسی کے اندر کوئی بھی خوبی ہو، کسی انسان کو ہی لے لیجئے مثال کے طور پر، سخی ہے ایک آدمی، اللہ نے اسے سخاوت عطا کی ہے۔ اب سخی آدمی ہر وقت سخاوت نہیں کر رہا ہوتا، ایک وقت وہ ہوتا ہے وہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے، غریب کو دے رہا ہے، محتاج کو دے رہا ہے، دوست کو دے رہا ہے، فلاں کو دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، عین اس کے سخی ہے۔ اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ سخاوت کر نہیں رہا ہوتا، آرام سے بستر پہ سویا ہوا ہے، نیند کر رہا ہے، لیکن صفت سخاوت اس کے اندر موجود ہے، اس وقت سخاوت کر نہیں رہا وہ۔ فرمایا کہ اللہ کی جو صفت ہے رحمت، یہ اس کی ذاتی صفت بھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی صفت ہے۔ فرمایا الرحمن، ہر وقت اس کی صفت رحمت موجود ہے، ہر وقت رب کی رحمتیں اترتی ہی رہتی ہیں، ہر وقت رب کی رحمتیں اترتی رہیں۔ جس کی رحمت ہر وقت مل رہی ہو اس کو کہتے ہیں الرحمن، اور جس کی ذاتی صفت ہو اس کو کہتے ہیں الرحیم۔ اس کی ذات کی یہ صفت بھی ہے اور ہر وقت بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر۔ اور چوتھا فرق بڑا خوبصورت بیان کیا مفسرین کرام نے کہ جو رحمت اور شفقت اور مہربانی ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے پدری، باپ کی شفقت، باپ کی مہربانیاں، باپ کی رحمتیں۔ باپ کی ہمیشہ کیا کوشش ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ میری اولاد ابھی سے محنت کرے، کوشش کریں تاکہ بلندیوں پر پہنچ جائے۔ اس لیے باپ سختی بھی کرے گا، گھر سے بھی نکالے گا، چل جا بھی پڑھ کے پڑھنے کے لیے جا، آج پڑھنے کے لیے تو کیوں نہیں گیا؟ کیا ہوتا ہے کہ آج مشقت کرے کل راحت حاصل کرے، کہ اگر آج یہ بیٹھا رہے گا کل راحت نہیں حاصل کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر ایسی شفقت رکھی ہے۔ اور جو ماں ہیں
اس کی شفقت کیا ہوتی ہے؟ بس میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ ہو، اسے پریشانی کوئی نہ ہو، کوئی بات نہیں، آج بیٹے کی طبیعت خراب ہے، جی نہیں جی نہیں آج چھٹی کر لو بیٹا، ادھر ہی رہو۔ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ میرے بیٹے پر مشقت کوئی نہ آئے، پریشانی کوئی نہ آئے، کوئی کام ہے خود کرنا ہے۔ اپنے خاوند کو کہہ دے گی فلاں چیز لے کے آؤ، یہ کام کرو، وہ کرو، بیٹے کو گھر سے نکالنا نہیں پسند کرے گی۔ وہ بیچارہ کدھر جائے گی، ابھی تو پڑھ کے آیا ہے، پھر اس کو بھیجنے لگے ہیں، فلاں کرنے لگے ہیں۔ ہمیشہ ماں کی شفقت کیا ہوتی ہے؟ میرا بیٹا آرام اور سکون کے ساتھ رہے۔ یہ دو قسم کی شفقتیں، نرمیاں اور مہربانیاں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات ذکر کی، الرحمن الرحیم۔ الرحمن میں اشارہ ہے باپ کی شفقت کی طرف کہ اللہ رحمت کرنے والے بے حد مہربان ہیں۔ اس کی مہربانی یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں محنت کرو، اس میں مشقت کرو، ایمان لا کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے بنو۔ اور الرحیم میں اشارہ ہے ماں کی شفقت کی طرف، اللہ چاہتے ہیں تمہیں آخرت میں کسی قسم کی مشقت نہ برداشت کرنا پڑے، تمہیں وہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تمہیں کسی قسم کی رسوائی نہ ہو۔ پس دنیا میں تم نے محنت کرنی ہے تاکہ کل کو تمہیں اس طرح کی راحت ملے، کسی کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، بغیر رسوا ہوئے، بغیر محنت اور مشقت کیے تم سیدھا ہی جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی دونوں جہانوں میں اپنی رحمت والی صفت کامل عطا فرمائے اور ہمیں اس کا مستحق بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔